شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث صلاح الدین بلبل نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعہ پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوشش ناکام بنا دی۔ بادشاہ محاصرہ کی طوال سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت طوفان و بادل باران آیا۔ اس سے شاہی فوج کے بستر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا کہ جھوکڑ اور موسلادھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون مضمون ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا خادم خاص یاس کا بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ خادم پر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اسبات میں جواب دیا تو درویش نے کہا، جتنی آگ چاہیے ہو بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی ابدار خانہ میں آ کر حمام گرم کیا، لیکن اس واقعہ سے اس کے دل میں بڑی بےقراری پیدا ہو گئی۔ صبح کا جب کہ وقت مشک لے کر پھر اس درویش کے خیمے پر گیا، دیکھا تو وہ درویش خیمہ میں موجود نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا، وہاں درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک گوشہ میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا تو جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنے مشک میں پانی بھرا، اس کو لے کر ابدار خانے گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی اسی وقت جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے دست بستہ عرض کی کہ حضور اگر میرے ایک راز کو خلوت میں سنیں گے تو غوث گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات من و ان سلطان کے غوث گزار کر دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تم میرے خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لائے۔ پانی نے جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا یہ درویش سپاہی کے بھیس میں کوئی مرد خدا۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمے پر پہنچا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرمان روا جس کی ہیبت و زبورت کا انکاف عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، ایک بوریا نشان فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات نہ نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی۔ تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے منہ دبانہ عرض کی کہ میری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیے کہ حق تعالی لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود
क्योंकि सुल्तान जो अपनी आंखों से उनकी करामत देख चुका था किसी तरह न माना। आखिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और सूरह फातिहा पढ़कर फरमाया, इसी वक्त हमला करो, हक ताला फतह व निसरत अता फरमाएगा। सुल्तान खुश खुश रुखसत हुआ और लश्कर में पहुंचकर उसी वक्त किला पर धावा बोल दिया। मुहस्सिरीन ने बहुत जल्द हथियार डाल दिए और किले के दरवाजे खोल दिए। सुल्तान उस फतह पर सजदा शुक्र बजा लाया और दूसरे दिन बरहना पा दरवेश की खिदमत में हाजिर होना चाहा। उन्हें बादशाह के इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने अपना तमाम माल व सबाब फकीराओं में तकसीम कर दिया और खुद एक कंबल ओढ़कर लश्कर से चल खड़े हुए। बादशाह उनके खेमे पर गया तो उसको खाली पाया। यह दरवेश ख्वाजा शमसुद्दीन तर्क रहमतुल्लाह अलैह थे। वह शाही लश्कर से निकलकर सीधे अपने मुर्शिद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे। वहाँ से चंद दिनों के बाद उनको पानीपत जाने का हुक्म हुआ और उन्होंने बाकी ज़िंदगी उसी शहर में इस्लाह व तबलीग का फिरिज़ा अंजाम देते हुए गुजार दी। यकीनन मुसलमानों में ऐसे अजीम बुजुर्ग भी गुजरे हैं। बेशक वह अजीम लोग थे, लेकिन सोचने की बात यह है कि लोग अजीम कैसे बने। उसका वाजिब जवाब यही है कि उन्होंने तकवा इख्तियार किया और मन चाही ज़िंदगी को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी गुजारी। चुनांचे अगर आज भी हम तकवा इख्तियार कर लें तो यकीनन हम भी कामयाब हो सकते हैं। दुआ है कि हक ताला हम सब को उस वाक़या से सबक हासिल करके मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।